کھانا ملنا مشکل ہے، پیسہ بیکار ہے، ہر جگہ فساد ہے، یہ ہمارا ماضی نہیں ہمارا مستقبل ہے۔ کیا ہو اگر شہد کی مکھیاں اچانک ختم ہو جائیں؟ شہد کی مکھیوں کا ہمارے ساتھ پیار اور نفرت دونوں کا ہی رشتہ ہے۔ ایک طرف جہاں ایسا ہے تو دوسری طرف کسے یہ پسند نہیں۔ یہ اصل میں تھوڑا سا مشکل ہے۔ شہد کی مکھیاں ڈنگ مارنے اور شہد بنانے کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتی ہیں۔ یہ لگ بھگ ہماری ساری فصلوں کا ہی پولینیشن کرتی ہیں۔ شہد کی مکھیاں ہر سال گلوبل اکانومی میں $200 بلین کا نفع دیتی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بدلے میں یہ کرتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور کھیتوں میں پیسٹی سائیڈ کا زیادہ استعمال شہد کی مکھیوں کی اموات کی وجہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہم اپنے آپ کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اس دنیا کی آخری شہد کی مکھی کے مرنے کے 3 مہینوں کے اندر ہی پھلوں اور فصلوں کا اگنا اتنا کم ہو جائے گا کہ آپ کو یہ پھل اور سبزیاں منہ مانگے داموں ملیں گی۔ آپ صرف پھل اور سبزیاں ہی نہیں کھائیں گے بلکہ آپ کو الوداع کہنا ہوگا بادام، ناریل، چاکلیٹ اور یہاں تک کہ کافی کو بھی۔ شہد کی مکھیوں کے ختم ہونے کے بعد چڑیوں، چمگادڑوں اور تتلیوں جیسے مختلف جانداروں کو پولینیشن کا کام کرنا پڑے گا۔ پر کیا یہ کافی ہوگا؟ شہد کی مکھیوں کا تیزی سے ختم ہونا فوڈ چینز کو ختم کر دے گا۔ سب سے پہلے پودے پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے، جس سے کہ ہربیورس یعنی وہ جاندار جو ویجیٹیرین ہیں ان کی تعداد میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے مویشیوں کے بارے میں سوچئے۔ بادام کے چھلکے گایوں اور مرغیوں کے چارے کے لیے عمدہ خوراک ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ بادام کے درخت کی پولینیشن بھی شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، تو ابھی آپ کو پھل اور سبزیاں مہنگی نظر آتی ہیں تو آپ شہد کی مکھیوں کے مرنے کا انتظار کیجیے۔ شہد کی مکھیوں کے خاتمے کے بعد میٹ اور ڈیری فوڈز نہایت سستے ہو جائیں گے۔ جب آپ کھانے کی اس بڑھتی ہوئی کمی کو 7 بلین لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ بے شک اس معاملے کو دیکھنے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسا کہ مکئی، گندم اور چاول جن کا پولینیشن ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے سامان تو ہوں گے مگر پھلوں اور سبزیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی بے سواد ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مسائل یہاں تک نہ پہنچے۔ چین میں کئی لوگوں نے ہاتھوں سے پولینیشن کا کام شروع کر دیا ہے، جبکہ ڈرون اور روبوٹ کے ذریعے بھی پولینیشن کا کام کیا جا سکتا ہے، مگر اس میں بہت خرچہ ہے۔ ہمیں قدرت سے ملنے والی چیز کی قدر کرنی چاہیے، اس سودے کو ضائع نہ جانے دیں۔ 1960 سے لے کر 2023 تک پولینیشن کے کام میں 300% کا اضافہ ہوا ہے۔ اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی زمین کو بہتر بنانا پڑے گا۔ آئیے اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پیسٹی سائیڈ کے استعمال کے لیے ہمیں کوئی صاف راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس زمین کے سب سے محنتی مزدوروں پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اندیکھا کرنا تو آسان ہے، مگر ان کے کاموں کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا۔